ایک اور روایت کہ جس کو ہمارے خطبہ بڑا رنگ دے کر بیان کرتے ہیں، اور خصوصاً یہ سور لگانے والے خطبہ، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے ہیں۔ انہوں نے جو من گھڑت روایات لوگوں کو سنا کے، قصے سنا کے انہوں نے جو پیسے بٹورے ہیں نا، ان کے بھی کیا کہنے ہیں۔ یہ تو کل بروز قیامت ان کو پتہ چلے گا کہ کون سے واقعات ہم لوگوں کو کان پہ ہاتھ رکھ کے سور پٹ کے سناتے رہے ہیں جی۔ ان میں ایک واقعہ وہ بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اور شعر و شاعری کے اندر بڑا اس کا عمل دخل ہے، اور ہمارے نقیب حضرات یہ جو محفلوں میں نقب نہیں لگاتے، ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ جو ہے وہ اس میں شعر و شاعری جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں واقعہ کیا ہے جی، ایک بڑھیا تھی، وہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو اس کو پتہ چلا، تو وہ اپنا گھر کا سارا سامان باندھ کرنا اس نے باہر رکھ دیا۔ تو اب وہ کوئی اٹھانے والا نہیں اس کو مل رہا تھا، نہ وہ خود اٹھا سکتی تھی، اس نے گھر کا سامان باہر باندھا ہوا تھا گٹھڑی میں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور نے پوچھا مائی تو باہر بیٹھی ہے؟ تو پھر وہ مائی نے جناب پورا وہ کہا جی پتہ چلا ہے مجھے معاذ اللہ یہاں پر کوئی جادوگر آ گیا ہے۔ تو جو اس کی باتوں میں لگ جاتا ہے یا جو اس کے ساتھ کلام کر لیتا ہے تو وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے اور نیا دین وہ اپنا لیتا ہے، اس طرح اس کو رنگ دیا جاتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جی معاذ اللہ اس کی گٹھڑی اٹھا لی، اس کو توڑ چھوڑ کر آئے، میکے چھوڑ آئے، تو یہ ہو گیا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا، سارا واقعہ بڑے رنگ کے ساتھ، اور آدھا گھنٹہ اس پہ تقریر ہو جاتی ہے، اور ہمارے لوگ بھی فٹافٹ اٹھ کے اس کے اوپر پیسے سٹ رہے ہوتے ہیں خطیب کے اوپر، اور خطیب بھی بڑے مزے لے کر شعر و شاعری کرتے ہوئے وہ جناب ان کو سنا رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ من گھڑت روایت ہے، بالکل جھوٹا واقعہ۔ کسی حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے، کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ بڑا چھانا، بڑی تحقیق کی، بہت لوگوں سے پوچھا، محققین علماء سے رابطہ کیا کہ یار یہ بھی کوئی حدیث ہے، ہمیں تو کہیں نہیں نظر آئی۔ کہا جی یہ کہیں پر یہ حدیث کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، یہ ہمارے کچھ قصہ گو خطیب اور کچھ ایسے لوگ جو شعر و شاعری کے بڑا شوق رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جناب والا کہیں سے یہ واقعہ نکالا ہے۔ تو یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اور اس کو بھی بعض اوقات شیئر کر دیا جاتا ہے، اور جو جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے اس کو جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کہیں میں اپنے لیے جہنم کے اندر ٹھکانہ تو نہیں بنائے جا رہا۔